آپ آج ہم سیف بیٹھے ہوئے ہیں. جو ایٹم سے ریلیٹڈ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کمال ہے. نون لیگ برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئی ہے. وہ تو امید ہی مت رکھیں کہ عوام اب اس پہ کسی صورت پہ اعتماد کرے گی. چیئرمین بلاول جو ہے افریقہ کی کنٹریز تک اپنے آپ کو لے کے گئے اور وزارت خارجہ کو وہاں پر منوایا. اسی طرح سے یورپی یونینز میں دیکھ لیں. لیکن پچھلے دنوں ہمیں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی نیوز میں بھی آپ کو 2000 دیے جائیں گے, آپ کو 2000 دیے جائیں گے. اس 2000 کا آپ کیا کرو گے بھائی؟ نیکسٹ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں, ابھی جو نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی ہمیں نظر آئے گی پیپلز پارٹی 100%. کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے ہمیشہ روٹی کپڑا اور مکان کا دعویٰ کرتی ہے, اور پیپلز پارٹی ہمیشہ روٹی اور کپڑا اور مکان کی طرف ہی جاتی ہے. کہ پیپلز پارٹی کا ایک جو منفی جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے پروجیکٹس کو کبھی ہائی لائٹ نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے آج تک میڈیا کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کی. السلام علیکم, میں ہوں آپ کی میزبان آکاشا یاسین, اور آج ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہوں. بہت ہی زبردست قسم کا ہونے جا رہا ہے آج کا پوڈ کاسٹ. یونٹی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ سے مخاطب ہوں, ہمیشہ ہی یہاں سے ہی مخاطب ہوتی ہوں. بہت ہی مشہور پرسنالٹی جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے. بالکل بھی آپ کو انتظار نہیں کروائیں گے بلکہ انٹروڈیوس کروائیں گے ان کو. پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور مشہور شخصیت ہیں, یہ ٹکٹ ہولڈر ہیں PP12 کے, اور انصر عباس کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آکاشا کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. خوش بہت لگ رہے ہیں. بس آپ نے چینل پہ اپنے پہ بلایا تو مجھے خوشی اس لیے ہے کہ ایک ینگسٹرز کے ساتھ پروگرام ہو رہا ہے, اس وجہ سے بہت زیادہ خوش ہے. مجھے لگا کہ ہر طرف وزیر اعظم کی جو نعرے لگ رہے ہیں, آنے والا جو وزیر اعظم ہے, مستقبل کا جو ہمارا وزیر اعظم ہے, ہر جگہ بات ہو رہی ہے بہت زیادہ بلاول بھٹو زرداری کی. تھینکس گاڈ میری وجہ سے آپ بہت زیادہ خوش ہیں, لیکن اس وجہ سے کتنے زیادہ خوش ہیں؟ دیکھیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ چیئرمین بلاول اس ٹائم پاکستان کے اندر وہ فیوچر ہے جو ایک آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ایک نوجوان ہے, اور اس کے اندر اس ٹائم اس کے اوپر کوئی ایسا داغ نہیں ہے پاکستان میں. اور واحد ایک وہ پولیٹیشین ہے کہ جس نے وزارت خارجہ کے اندر وہ پروف کر کے دکھایا کہ وہ انٹرنیشنلی جس طرح اس نے ملکوں کو ہینڈل کیا, چاہے افریقن اسٹیٹس, پہلی مرتبہ پاکستان نے دیکھا کہ چیئرمین بلاول جو ہے افریقہ کی کنٹریز تک اپنے آپ کو لے کے گئے اور وزارت خارجہ کو وہاں پر منوایا. اسی طرح سے یورپی یونینز میں دیکھ لیں تو چیئرمین بلاول نے اوور آل جو ہے آپ کا جو ماحولیاتی کانفرنس تھی اس کو بڑا اچھا ڈیفینڈ کیا, اور جس طرح سے $11 ارب وہاں سے گین کیا, اور پہلی مرتبہ پاکستان کا کیس جو ہے وہ سیلاب کے حوالے سے جیتا. اور یہ مطلب نارمل پرسنالٹیز کوئی ایسی اور میں نے نہیں دیکھی ہے پاکستان میں اس ٹائم کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اگر میں سمجھوں گا کہ وزارت خارجہ کو بہتر طریقے کے ساتھ اگر کسی نے ہینڈل کیا تو چیئرمین بلاول نے کیا. تو ڈیفینیٹلی اس کا رائٹ بنتا ہے پاکستان کو آگے لے کے جانے کا. اور وہ خود ایک ینگسٹرز ہیں, جوان ہیں, اٹریکٹیو پرسنالٹی ہے, اور ڈیفینیٹلی اس کا حق بنتا ہے پاکستان میں. ڈیفینیٹلی ان کا حق بنتا ہے, کیونکہ آئی تھنک سو بلاول بھٹو زرداری اگر آتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں چینج ملے گی. کیا ان کے آنے سے پاکستان کے جو مسائل ہیں, جو مسائل کے انبار ہیں, وہ ختم ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ٹائم آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جو ٹائم انہوں نے خارجہ امور کے اوپر لگایا اس میں ہی پاکستان دنیا کے افق کے اوپر پاکستان نظر آنا شروع ہوا تھا اس ٹائم. اور اسی طرح سے جب انہوں نے ٹائم اپنا پرائم منسٹر کا ٹائم جو گزارا اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو میگا کام ہوئے آپ کے ایٹم سے لے کے دنیا کی جو بڑی ٹیکنالوجیز تھی, آپ کی آئی ڈی کارڈ سے لے کے پاسپورٹ تک کے تمام کام جو ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئے. اور اس ٹائم بھی چیئرمین بلاول کی طرف نظر پاکستان کی اس لیے اور خاص طور پر نوجوان طبقے کی اس لیے ہے کہ جو سندھ کے اندر اس ٹائم جو میگا آپ کے ہاسپٹلس کے جو پروجیکٹس ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے ہمیشہ روٹی کپڑا اور مکان کا دعویٰ کرتی ہے, اور پیپلز پارٹی ہمیشہ روٹی اور کپڑا اور مکان کی طرف ہی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں اس ٹائم پورے سندھ کے اندر کسی اور جگہ پہ آپ دیکھ لیں, پنجاب میں, KP میں, بلوچستان میں, کسی جگہ پہ آپ کو بڑا ہاسپٹل نہیں نظر آئے گا. آپ کو وہاں پہ اس ٹائم دیکھیں آپ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے وہ آپ کو پھیپھڑوں کا نظر آئے گا, آپ کو وہاں پر جگر کی پیوند کاری وہاں پر نظر آئے گی. لوگ یہاں سے انڈیا جاتے تھے 70-80 لاکھ روپیہ دے کے. تو یہ سارا کمال اس ٹائم چیئرمین بلاول بھٹو کا ہی ہے کہ اس نے پچھلے 15 سال میں جو اقتدار سندھ کے اندر رہا
اور بلاول بھٹو صاحب کا ایک اپنا رول رہا جو آصف صاحب کی قیادت کے بعد جب انہوں نے صدارت سنبھالی، اس کے بعد کی بات جب انہوں نے کمان سنبھالی تو انہوں نے سندھ کے مسائل کو بڑا قریب سے ہو کے کام کرنا شروع کیا. اسی کی ریزن ہے کہ کراچی جس کو ہم لوگ کہتے تھے کہ جی کھنڈر بن چکا ہے، روڈیں نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو یہ ساری تبدیلی جو آئی ہے وہ ساری چیئرمین بلاول کی ہی وجہ سے آئی، اس کے ویژن کی وجہ سے آئی ہے. آپ تھرکول کو دیکھ لیں، تھرکول کو دیکھ لیں جہاں بچے مرتے تھے، جہاں بچوں کو کہا جاتا تھا، ہمیں تنقید کی جاتی تھی پیپلز پارٹی والوں کو کہ تھرکول کے اندر بچے مر گئے ہیں جی، 100 بچہ مر گیا، 50 بچہ مر گیا، پانی نہیں ہے. آج تھرکول کہاں ہے؟ آج تھرکول آپ کو 2600 میگا واٹ بجلی دے رہا ہے بھائی. پاکستان میں اس ٹائم آپ کی جو انڈسٹریل ایریا جو آپ کا فیصل آباد کے اندر ہے وہ تھرکول سے بجلی آ رہی ہے. تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. چیئرمین ہمارا ایک فیوچر ہے پاکستان کا، اور ہمیں بڑی امید ہے کہ چیئرمین پاکستان کے اندر اپنی صلاحیتوں کی بلبوتے پر انشاءاللہ پاکستان کو آگے لے کے ضرور جائیں. سندھ کو منسوبی کیا جاتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور ایک بہت لمبا عرصہ جو ہے یہ اقتدار میں وہاں پر رہے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہیں جیسا آپ کا کہنا ہے کہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں وہاں پہ، لیکن کوئی مانتا نہیں ہے. پھر مانتا کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک جو منفی جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے پروجیکٹس کو کبھی ہائی لائٹ نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے آج تک میڈیا کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کی، جو کہ مسلم لیگ نواز کرتی رہی ہمیشہ، اور دوسری پارٹیاں انویسٹمنٹ میڈیا کے اوپر کرتی رہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اس طرح سے اپنے پروجیکٹس کو ڈیفینڈ نہیں کیا. دیکھیں آج آپ بجلی کے پروجیکٹ سے لے کے جو آپ کی آج ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے. آپ آج ہم سیف بیٹھے ہوئے ہیں جو ایٹم سے ریلیٹڈ، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کمال ہے. آج میزائل ٹیکنالوجی آپ اٹھا کے دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا کمال ہے. آپ کا پیمز اٹھا کے دیکھ لیں، قائد اعظم یونیورسٹیز اٹھا کے دیکھ لیں، جو میگا پروجیکٹس ہیلتھ کے اندر اور ایجوکیشن کے اندر جو لائے آج تک پاکستان میں پیپلز پارٹی نے لائی. آپ یہاں پر اندازہ لگائیں کہ جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس ٹائم 1 کروڑ بندہ مزید ری انسٹیٹ ہو رہا ہے اس کے اندر بیواؤں کا. اس کو مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے چلانے کی کوشش کی. میاں نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے اس کو میاں صاحب کی تصویر لگانے کی کوشش کی. عمران خان صاحب آئے، انہوں نے ہیلتھ کارڈ کے نام سے اس کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن نام آج بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. اور یہ کریڈٹ گوز ٹو پاکستان پیپلز پارٹی، اور کریڈٹ گوز ٹو چیئرمین بلاول بھٹو، اور کریڈٹ گوز ٹو آصف علی زرداری. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس مشکل حالات میں محترمہ کی شہادت کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے اس کی پیپلز پارٹی کی کمان کو شروع میں جب سنبھالا، جب چیئرمین چھوٹے تھے اس طریقے سے وہ ہینڈل نہیں کر سکتے تھے، ان مشکل حالات میں اس دلدل سے نکال کے یہاں تک لے کے آنا ہی پیپلز پارٹی کو ہی بچانا اس ملک میں آسان کام نہیں تھا. نہیں تو یہاں پر جو طاقتیں جو قوتیں یہاں پر کام کرتی ہیں وہ پیپلز پارٹی کو پہلے سے ہی توڑ کے ختم کر چکی ہوتی. جیسے کہ ہماری شہادتوں کی جو مثال پیپلز پارٹی کی آپ کے سامنے ہے، جس میں محترمہ کی شہادت ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہے، میر شاہنواز بھٹو کی شہادت ہے، میر مرتضیٰ بھٹو کی شہادت ہے، خود خنوا بھٹو کی ان کو شہادت اس لیے کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء کے ٹائم پہ جب وہ لانگ مارچ کر رہی تھی تو اس ٹائم ان کے سروں پہ لاٹھیاں بچھائی گئی اور وہ قومے میں 20-22 سال انہوں نے گزارے. تو یہ ایک داستان ہے پیپلز پارٹی. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی آپشن پاکستان میں نہیں. نو ڈاؤٹ کہ بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام جو ہے اس کے تھرو اس وقت بھی لاکھوں بلکہ کروڑوں جو خاندان ہیں بہت ہی مستفید ہو رہے ہیں. غریبوں کا آئی تھنک سو اس وقت جو واحد سہارا ہے وہ یہی ہے. لیکن پھر بھی آپ کو کہیں نہیں لگتا کہ پاکستان بہت کہیں پیچھے رہ گیا؟ اب اس کو کون سنبھالے گا؟ آنیسٹلی جب اس ملک کے حالات دیکھتے ہیں، ابھی جو کرنٹ صورتحال ہے اس کو بھی دیکھتے ہوئے دل خون کے آنسو ہوتا ہے. جب غریب عوام سڑکوں پر نکلتی ہے دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اور جب ان کے حالات سنو، بہت سارے لوگوں نے خودکشیاں کی، بہت سارے حالات اس طرح کے سامنے. اچھا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے یہ بھی سم ٹائم فیل ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزیں فری آٹا کے نام پر آئی، اور بھی بہت سارے رمضان پیکیجز آئے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیکیجز جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً آتے ہی رہتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ فلاپ ہے. دیکھیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک اپنا سٹیٹس اس کا کیا ہے، اس کا کرائٹیریا ہے. اس کرائٹیریا میں کیونکہ ان کی پہلے تھا وہ 29 اس کی سکیلنگ تھی، اور پھر انہوں نے 35 تک ابھی سکیلنگ لے کے گئے ہیں.
بیسکلی پرابلم وہاں آ رہا ہے کہ بعض لوگوں نے ان کے اکاؤنٹس ہولڈر ہوتے ہیں اور بعض لوگ ایزی پیسہ اکاؤنٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹرانزیکشنز کے لیے، اور اسی طرح سے بعض بندوں کے پاسپورٹ بنے ہوتے ہیں جس میں انہوں نے ٹریولنگس کی ہوتی ہے، اور پھر وہ لوگ جب وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے، تو جب وہ ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے تو وہ اس بندے کو تو وہ آن نہیں کرتے۔ ہاں، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں وہ لوگ آن ہو رہے ہیں جن کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، جن کے مالی وسائل کا کوئی ٹرانزیکشنز نہیں ہے۔ سر آج کل اس کا دور ہے، آئی تھنک سو آج کل اس کا دور ہے، اور ہر کسی کے فون میں ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھی ہوگا، جیز کیش اکاؤنٹ بھی ہوگا، اور ہر کوئی بہت سارے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ بینک اکاؤنٹ ہونا مسٹ ہے۔ لیکن اس کے اندر آپ یہ دیکھیں نا 50,000 روپے کی اگر ٹرانزیکشن اگر آپ کی آن لائن ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اگر 50,000 آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 12,000 اور آ جائے تو حالات اور تھوڑے سازگار ہو جائے، تھوڑا ماحول جو ہے وہ اچھا ہو جائے۔ غریب بندے کے لیے 12,000 بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے میرے نزدیک، وہ اتنی نہیں ہے، اگر آپ کو یاد ہو اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، جو میری سوچ ہے، لیکن ایک اس کی سپورٹ کے لیے، خاص طور پر آٹا کے لیے یا چاول کے لیے یا چینی کے لیے وہ اگر جا کے تو وہ مہینے کا آٹا ہی لے کے آ جاتا ہے، تو میرا خیال ہے یہ فرسٹ ایڈ سپورٹ بہت اچھی آپ نے بہت اچھی بات کی 12,000 والی، کہ 12,000 اگر کسی کو مل جاتا ہے تو کہتے ہیں نا اس کی کمر سیدھی ہو سکتی ہے۔ لیکن پچھلے دنوں ہمیں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی، نیوز میں بھی، آپ کو 2,000 دیے جائیں گے، آپ کو 2,000 دیے جائیں گے۔ اس 2,000 کا آپ کیا کرو گے بھائی؟ ایک غریب آدمی، آج کل پیٹرول اتنا مہنگا ہے، گویا کہ آج سستا ہوا ہی ہوا، لیکن اس 2,000 کا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، یہ شروع میں یہ پروگرام چلا تھا جس ٹائم، یہ سٹارٹنگ سے 2,000 سے چلا تھا، ٹھیک ہے، تو آج الحمدللہ 12,000 کے اوپر ہے، اور ابھی میں نے سنا ہے کہ اس کے اندر مزید ایکسٹینڈ اس کو کر رہے ہیں، اس کو 20,000 تک یہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ تو جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اوورال ہم لوگ جس طرح سے، جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس ٹائم پاکستان مقروض جو تھا وہ 25,000 ارب روپے کا مقروض تھا، اور جس ٹائم 2.5-3 سالوں میں جب ان کا اقتدار اترا تو پاکستان 54,000 ارب روپے مقروض ہو چکا تھا۔ تو ان حالات میں، کیونکہ اس ٹائم بھی میں یہ سمجھتا تھا کہ جو خان صاحب سے بھی جو مسٹیکس ہوئی تھی وہ یہ مسٹیکس ہوئی تھی کہ انہوں نے کچھ پیسہ تندوروں کی مد میں، جو انہوں نے پروگرام چلایا تھا تندور کے حوالے سے، اس کا آڈٹ کوئی نہیں تھا، اس کے اندر وہ پاکستان کا پیسہ ضائع کیا گیا۔ اور اسی طرح سے ہیلتھ کارڈ کے اندر جو میں سمجھتا تھا کہ یہ اتنا اچھا پلان بن سکتا تھا، اس کو اتنا بہتر انداز میں اگر اس کو لنکڈ کیا جاتا بیت المال کے ساتھ، اور بیت المال اس کا آڈٹ کرتی، ان سرکاری ہاسپٹلس کا معیار آپ بہتر کر لیتے اور وہاں پر اس فنڈ کو ڈالا جاتا اور اس کی آڈٹ شیٹس تیار کی جاتی کہ ایک بندے کا ایکسپینڈیچر 3 لاکھ روپیہ آ رہا ہے تو آپ نے 10 لاکھ روپیہ کیا ہوا ہے، تو وہ یہ پرائیویٹ ہاسپٹلوں والا علاج نہ ہوتا کہ 3 لاکھ کا علاج کیا تو 10 لاکھ کا بل بنا کے۔ اچھا، فیوچر کی بات کر لیں، تھوڑی سی فیوچر کی بات کر لیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو فیوچر میں، ابھی فیوچر تو خیر بہت دور کی بات لگتی ہے، لیکن ابھی اگر نیکسٹ دور حکومت کی بات کی جائے تو پیپلز پارٹی کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ پھر ہم مان لیں اس چیز کو کہ نیکسٹ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، ابھی جو نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی، ہمیں نظر آئے گی پیپلز پارٹی 100%۔ دیکھیں، ابھی تو کئی لوگ جو ہیں بڑی خوشیاں اور بڑے شامیانے بجا رہے ہیں اس ٹائم کے۔ شامیانے تو پیپلز پارٹی بجا رہی ہے، اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو۔ ہم یہ کہتے ہیں، دیکھیں ہم چیئرمین بلاول کا اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیلیور کیا ہوا ہے۔ اب کچھ اور بھی اس ٹائم شامیانے بجا رہے ہیں، الحمدللہ بڑے تیزی کے ساتھ۔ نون لیگ برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئی ہے، وہ تو امید ہی مت رکھیں کہ عوام اب اس پہ کسی صورت پہ اعتماد کرے گی۔ دیکھیں، مسلم لیگ نواز کا جہاں تک تعلق ہے، ڈیفینیٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی میاں صاحب کو پاکستان میں آ کر اپنے کیس کو دیکھنا چاہیے۔ 21 کو آ نہیں رہے؟ آئیں، ہم کہتے ہیں بالکل آئیں، ان کا رائٹ ہے کہ وہ پاکستان میں آئیں اور سیاست کریں، لیکن اس کے لیے پہلے وہ کیسز کو ڈیفینڈ کریں، جو پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح سے ہمیشہ ڈیفینڈ کیا کیسز کو، اور پاکستان میں رہ کر ڈیفینڈ کیا۔ آصف علی زرداری صاحب آپ کے سامنے مثال موجود ہے کہ 11 سال 12 سال انہوں نے جو جیلیں کاٹی اور قید و بند وہاں پہ پاکستان میں رہ کے گزاری، اور جتنے بھی ٹینور آپ ان کے اٹھا کے دیکھ لیں، خان صاحب کے ٹائم پہ چاہے نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ، وہ ملک سے نہیں بھاگے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آئیں، بالکل اپنے کیس کو آپ فائٹ کریں، اگر عدالتیں آپ کو لڑنے کی اجازت دیتی ہیں، آپ کو ایک مرتبہ پھر پرائم منسٹر بنانے کے لیے آپ کو تیاری اگر کی جاتی ہے، آپ بالکل آئیں اور کریں، بالکل آپ آئیں اور اپنے مقدمات کا سامنا کریں۔